أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجہالہ، اللہ تبارک و تعالی ضرور ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو غلط کام جہالت میں کر دیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دیتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آنے لگتی ہے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. ولا الذین یموتون وهم کفار، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، انہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اس سے پہلی آیت میں توبے کا تذکرہ آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ضمن میں توبے سے متعلق باتیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے توبے کو قبول فرما لیتے ہیں. اس آیت میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جہالت سے کوئی غلطی کر بیٹھے، ناواقفیت سے، نادانی میں کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں جو جان بوجھ کر کے بھی غلطی کرتا ہے. تو بجہالت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گویا کہ جہالت کے معنی یہاں ہوئے غفلت کے، انجام جو قیامت میں اس گناہ کا ہوگا اس سے غافل ہو کر، اتنا غافل ہو رہا ہے اس سے گویا کہ اس سے واقف ہی نہیں ہے، اسے جانتا ہی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ غلطی کر رہا ہے، ایک دم غافل ہو کر کے غلطی کرتا ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کریں گے. اور اسی طرح فرمایا بجہالت انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب، اور جو بہت جلد توبہ کرنے والا ہو. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی دیر سے توبہ کرے تو قبول نہ ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کی قبولیت کے سلسلے میں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کے انفرادی توبے کی قبولیت اس کے لیے وقت ہے کہ آدمی کی توبہ کب تک قبول ہوگی۔ ہر آدمی کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس پر موت کے آثار نظر نہ آ جائیں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس پر غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آدمی پر کوئی بھی حالات آئیں، جیسا کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پر دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی مسلسل اس کے بڑھاپے کی وجہ سے یا موت کے قریب اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے عام طور سے، اور وہ نا امید ہونے لگتا ہے، اس کی حالت طبیعت خراب ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے بچنا نہیں ہے۔ اس حالت کو ہم قریب کہیں گے۔ اس کے بعد کی ایک حالت انسان پر وہ آتی ہے جو اس کے بعد پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی آخرت کے مناظر کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہا ہو، موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہو، آخرت کے مناظر اسے نظر آ رہے ہوں، تو یہ وہ وقت ہوگا جس میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جتنی بھی حالت انسان کی طبیعت خراب ہو، کیسی بھی نا امیدی کی کیفیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ اسی طرح پوری انسانیت کے اعتبار سے، پوری عمومی طور پر لوگوں کی توبہ کب تک قبول ہوگی؟ جب تک کہ قیامت کی سب سے قریبی علامت ظاہر نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ ہجرت یعنی دین کے نام پر نقل و حرکت، کسی علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں پوری طریقے سے منتقل ہو جانا، جو دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اہم ترین عنصر ہے، اہم ترین کام ہے ہجرت اور نصرت، جس کے ذریعے سے یہ دین نے ترقی پائی اور یہ دین پوری دنیا میں دین پھیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا عمل قیامت تک قائم رہے گا۔ فرمایا لا تنقطع الحجرہ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبے کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، اور توبے کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ قیامت کی قریب ترین علامتوں میں بہت ساری علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے طور پر بتلائی، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، زلزلوں کا ہونا ایک قریب ترین علامتوں میں سے ہے۔ اس سے پہلے کی جو علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، جو قیامت سے کچھ پہلے آ جائیں گی، آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ساری علامتیں تقریباً آ چکی ہیں۔ ایک لمبی حدیث میں آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بتلایا کہ جب کئی چیزیں ارشاد فرمائیں، جب ایسا ہونے لگے، مثال کے طور پر کچھ چیزیں ان میں اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغرما والزکاۃ مغنما اطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صدیقه واقصى اباه۔ اس لمبی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے بہت ساری علامتیں بیان فرمائیں کہ آدمی اپنے باپ سے دور ہوگا اور دوستوں سے قریب ہو جائے گا، بیوی کا فرما بردار ہوگا اور ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، کھلا گانا
عام ہو جائے گا، شراب کھلم کھلا پی جائے گی، بہت ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ انہی علامتوں میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامتیں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ انتہائی قریب ترین علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ سورج عام طور سے جس طریقے سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مشرق اس دن بھی مشرق سے سورج طلوع ہوگا، اور مغرب میں غروب ہونے کے بعد اگلے دن جس دن قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کی بالکل قریب کا موقع ہوگا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جہاں سورج ڈوبا ہے اسی طرف سے نکل جائے گا، مغرب سے سورج نکل جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب سمجھو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، بالکل قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب یہ چیز ہو جائے گی تب توبے کا عمومی طور پر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت جب آدمی، اس وقت کے لوگ جب لوگ دیکھیں گے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو چکا ہے، تو اب اس وقت کسی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے وقت پر توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو من قریبن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب تک توبے کا موقع ہے اس موقع پر آدمی توبہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ چیز۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے، ایسا ہی ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اس کے اندر غلطی بھی ہے، اس کے اندر بھول بھی ہے، چوک بھی ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطی، بھول اور چوک سے بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھول بھی ہے، اس کے اندر چوک بھی ہے، وہ بھول بھی جاتا ہے اور غلطی کر بھی جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہر انسان خطا کار ہے۔ خیر الخطائین التوابون، آپ نے فرمایا کہ غلطی کرنے والوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ بھی کر لیتا ہو، غلطی کرتا ہو اور توبہ کرتا ہو۔ اللہ کو یہ ادب بہت پسند ہے۔ اور کوئی انسان، اللہ نے ایسا کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، نہ ہو جس سے کوئی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، نہ ہو جس سے کوئی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں۔ جو غلطی کرے غلطی پہ جو غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ تو غلطی انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے اور اس پر پچھتاوا اسے ہوتا ہے، اسے اس پر ندامت ہوتی ہے، اس پہ شرمندگی ہوتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک توبے کا عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ کسی قوم کے لوگ غلطی کرنا ہی چھوڑ دیں، دنیا میں کبھی ایسا موقع آ جائے کہ لوگ بالکل غلطی سے پاک ہو جائیں، پورے کا پورا معاشرہ صحیح ہو جائے، کوئی غلطی کرنے والا ہی نہ ہو، اور جس کے نتیجے میں کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا بھی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ختم کریں گے اور پھر ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو غلطی کرنے والے ہوں گے اور اپنی غلطی پر معافی مانگنے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کو معافی اتنی پسند ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی معافی اتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبے سے اتنا خوش ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال سمجھو، جیسے اس خوشی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی سوار ہو کر کے کہیں سفر میں جا رہا ہو اور راستے میں کچھ دیر کے لیے اس نے آرام کرنے کے لیے وہ کہیں اترا ہو اور آنکھ کھول کر کے وہ دیکھے تو اس کی سواری بھی نہیں ہے، جس سواری میں اس کا سارا ساز و سامان تھا، پانی، کھانا، ساری چیزیں لے کر کے وہ سواری چلی گئی ہو، اور پھر وہ ایک دم تھک ہار کر کے دل برداشتہ ہو کر کے وہ سو جائے۔ اچانک
اس کی دوبارہ آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ سواری ہے، اس پر جتنی چیزیں تھی ساری چیزیں دوبارہ اسے حاصل ہو گئیں، تو اس کے حصول پر جتنی خوشی اسے ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی پسندیدہ نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ندامت کا آنسو، شرمندگی کے ساتھ اپنے توبہ کرتے ہوئے بندے مومن جو اپنی آنکھ سے آنسو نکالتا ہے، وہ شہیدوں کے خون کے مانند ہے، اتنی اہمیت ہے اسی وجہ سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قطرے اشک ندامت در سجود ہم سری خون شہادت میں نمود۔ سجدے میں ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے بندے مومن کی آنکھ سے جو قطرہ گرتا ہے، وہ قطرہ شہید کے خون کے قطرے کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے برابر ہے۔ تو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ توبہ کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے گنہگار بندے دنیا میں گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی۔ بہت سارے ایسے گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بہت سارے ایسے بندے گزرے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ گویا کہ ان سے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ دنیا میں بے شمار واقعات ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو بڑے شرابی تھے، کبابی تھے، جب انہوں نے توبہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو انتہائی درجے کا اور کسی بڑے گھرانے کا بچہ تھا، عیاش تھا۔ اس نے اتنی عیاشی کی، اپنے بڑوں سے جتنی دولت پائی وہ ساری دولت اس نے لٹا دی، اور پھر جب ساری دولت ختم ہوئی اور پھر اس پر تنگ دستی آئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار ہوا، اور اتنا بیمار ہوا کہ سب لوگ اس سے الگ ہو گئے، سوائے اس کی ماں کے کوئی اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی اور کوئی اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اب اللہ سے ہم توبہ کر لیں، اپنی گناہوں کی معافی چاہ لیں۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے چلو، یا اس نے یہ کہا کہ میرے پاس کسی اللہ والے کو لے آؤ، میں ان کے ہاتھ میں توبہ کر لوں۔ اس زمانے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے نیک بندے مانے جاتے تھے۔ بڑھیا دوڑتی ہوئی حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ حضرت، میرا ایک بچہ ہے جس نے پوری زندگی غفلت میں گزاری، آج وہ آپ کے ہاتھ میں توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے اور اسے توبہ کرا دیجیے۔ حضرت کسی کام میں تھے، ایک ضروری کام میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، چلے جاؤ، بعد میں دیکھ آنا۔ چنانچہ وہ بڑھیا گئی اور اپنے بچے کی خدمت کرتی رہی یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل وہ اب ختم ہونا چاہ رہا تھا، تو پھر اس نے اپنی ماں سے گڑ گڑا کر کہا کہ ماں، میں اب تو جاؤ حسن بصری کو بلا کر کے لاؤ، کسی اللہ والے کو بلا کر لاؤ، میں ان کے ہاتھ میں توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں، اب میری موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ لیکن دوبارہ حسن بصری کی خدمت میں بڑھیا حاضر ہوئی۔ حضرت تو پھر بھی اس وقت بھی خدمت میں کسی کام میں مصروف رہے۔ حضرت نے انکار کر دیا کہ میں اب نہیں آ سکتا ہوں، بعد میں کسی وقت آ جاؤں گا۔ تو بڑھیا آئی، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا رخصت ہو چکا ہے، لیکن اسی درمیان میں اس نے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی تھی۔
اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ماں دوڑتی ہوئی آئی، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں جب زندگی بھر میں اسے کسی اللہ والے کے دربار میں پہنچ کر کے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اب یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب تو کم از کم کوئی اللہ والا اس کی نماز جنازہ پڑھا دے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دے۔ تو پھر حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی، اس نے پھر سہبارہ اس نے حضرت سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ درخواست کی۔ حضرت اس وقت بھی مصروف رہے، حضرت نے کہا کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا ہوں، جب انتقال ہو ہی چکا ہے تو کسی سے بھی جنازہ نماز پڑھوا دیجیے اور دفن کر دیجیے۔ یہ حضرت نے فرمایا اور وہ بڑھیا جا ہی رہی تھی، اچانک حضرت کو اس وقت کشف ہوا یا حضرت نے اس کے بعد آرام فرمایا، خواب میں دیکھا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حسن تم ایک ولی کی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تنبؤ ہوا، اور فوراً دوڑتے ہوئے اس بڑھیا کے پیچھے دوڑے، بھاگتے ہوئے پہنچے، اس کے گھر پہنچے، اس نے دستک دی، تم نے تو کسی گنہگار کے بارے میں کہا تھا، حالانکہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی، اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے اسے مقام ولایت عطا فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا، اسی لیے حضرات صحابہ کرام کو معصوم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ حضرات صحابہ کرام جو بھی ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان سے کچھ غلطیاں اللہ نے کرائیں اور پھر ان کی معافی کا اعلان فرمایا، اور اس بات کا اعلان فرمایا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ اس لیے صحابہ میں سے کسی کی غلطی کو غلطی کہنا یہ اہل سنت والجماعت کی روح سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام سب کے سب نیک ہیں، عادل ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی ان کے زمانے میں ان کی زندگیوں میں کچھ غلطیاں ہوئیں، اللہ نے ان سے کچھ غلطیاں کرائیں تاکہ امت کو ان کے احکام معلوم ہوں۔ چنانچہ ایک صحابی تھے ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے زنا کا صدور ہوا، ان کو جب احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی تو وہ دربار رسالت معاب میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے انہیں جھڑک کر کے باہر کر دیا کہ جاؤ، کیا بکواس کرتے ہو، چلے جاؤ دور۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہوا، جب وہ اصرار کرتے رہے تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی خلل ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اچھا آدمی ہے، اس کے دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے، یہ صحیح آدمی ہے، اس کا دماغ صحیح ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے مجلس میں موجود کسی سے کہا کہ کیا یہ شراب پیا ہوا تو نہیں ہے؟ تو مجلس میں سے ایک آدمی اٹھے، انہوں نے حضرت ماعز ابن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کے منہ کو سونگھا اور بتایا کہ نہیں، انہوں نے شراب بھی پی نہیں رکھی ہے، انہوں نے شراب، یہ نشے میں بھی نہیں ہے، یہ بالکل ہوش و حواس کے ساتھ ہیں، اور جو بھی فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شرعی سزا جو رجم ہے وہ نافذ فرمائی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ ان پر رجم کر دیا گیا، تو لوگوں میں طرح طرح کے چرچے ہوئے، لوگوں نے ان کے سلسلے میں طرح طرح کے کمنٹس کیے۔ آپ علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری دنیا والوں پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غلطی پر نادم ہو کر کے
جب توبہ کر لیتا ہے، سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کی وجہ سے اسے بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ آدمی کی توبہ قبول کر لی جائے گی جب تک کہ وہ ایسے وقت سے پہلے توبہ کر لے جب اس پر موت کے آثار نہ ہو جائیں، اور پوری انسانیت کی توبہ اس وقت تک قبول کر لی جائے گی جب تک کہ دنیا کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ آدمی کچھ بھی کیا ہو، شرک کیا ہو، بت پرستی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، اللہ کی اپنے گناہوں پر اسے نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت پر اسے نظر رکھنی چاہیے۔ بڑے اچھے انداز میں کسی شاعر نے، فارسی کے شاعر نے کہا، باز آ ہر آنچ کر دی، باز آ واپس آ جا، باز آ جا تو نے جو بھی کیا ہے، باز آ جا، گر کافر ہو گبر ہو بت پرستی، باز آ، چاہے تو کافر ہو، چاہے بت پرست ہو، آتش پرست ہو، باز آ جا۔ ای درگہ ما درگہ نومیدی نیس، اللہ کا یہ دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں ہے۔ تو گر 100 بار توبہ شکستی، باز آ، اگر تو نے 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ لی ہے تو باز آ جا، واپس آ جا، اللہ تعالیٰ تیرے توبہ کو قبول کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا کہ ہاں 2 آدمی ایسے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیے ہیں۔ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ ایک وہ ہے جس کی سر پر موت آ چکی ہو، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اسی کو فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، آدمی اس آدمی کی توبہ، ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جن کو حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ الْمَوْتُ، جن پر موت آ چکی ہو اور وہ یہ کہنے لگے موت کے آنے کے بعد، انی تبت الآن، میں نے اب توبہ کی۔ اور اسی طرح جو آدمی کفر کی حالت میں مر رہا ہو، فرمایا وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو آدمی اس حال میں انتقال ہو رہا ہو کہ اس کے ہاتھ میں، اس کے پاس ایمان نہ ہو، کفر کی حالت میں ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی حالت میں رہنے والے کی توبہ کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ساری انسانیت میں سے جو چاہے جتنا بڑا گنہگار بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبے کے سلسلے میں فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پسندیدہ آدمی ہے، اور فرمایا والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے توبہ گناہ ہی نہ کیا ہو۔ دنیا میں لوگ غلطی کرنے والے کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، کم از کم کسی نہ کسی درجے میں ان کو یہ خیال تو رہتا ہے کہ اس نے میری یہ نافرمانی کی، اس نے میری شان میں گستاخی کی، یہ تو رہتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بندے مومن جب توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی برائی لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو بلا کر کے نام اعمال سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے اختتام سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔